بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ داستان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری ہے۔ آج ابھی آپ نے سنا بھی 19 رمضان المبارک ہے، ابھی 19واں روزہ ہم اختیار کریں گے پاکستان میں، یعنی ابھی 19ویں فجر ہوگی، ابھی 19ویں روزے کی ہم فجر کی نماز پڑھیں گے، اور یہ وہ وقت ہے، یہ وہ نماز ہے، یہ وہ موقع ہے جب حضرت علی کو ضربت لگی تھی۔ گویا آج شب ضربت حضرت علی ہے، اور پھر 21 رمضان کو شہادت ہوئی ہے۔ تو آج سے یعنی 19 رمضان، 20 رمضان، 21 رمضان، آج سے 21 رمضان تک داستان حضرت علی ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئے۔ اچھا، علی و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ کہہ لیجئے کہ ایک انداز سے تو داستان محمد کی ہی ایک شاخ ہے، اور ہماری تھیم بھی یہی ہے، داستان علی کی ہماری تھیم یہی ہے کہ علی و رسول خدا۔ تو کوشش کریں گے اس مختصر وقت میں ان ایام کی مناسبت سے سیرت حضرت علی ٹائم لائن کے ساتھ جتنا ممکن ہو سکے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ عنوان ہے، آپ کہہ لیجئے، حضرت علی گود رسول سے، آغوش رسول سے مسجد کوفہ تک، from beginning till end۔ یا آپ کہہ لیجئے عنوان ہے، حضرت علی جنہوں نے کعبے کے سائے میں آنکھ کھولی ہے، رسول اللہ کے سائے میں زندگی گزاری ہے۔ to begin with، حضرت علی کون ہیں؟ رسول اللہ with regard to Prophet Muhammad peace be upon him، ایک جو رشتہ ہے روحانی اور وہ تو ایک الگ، لیکن خاندانی اعتبار سے کیا تعلق ہے؟ حضرت علی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، کزن ہیں۔ رسول اللہ کے والد ہیں حضرت عبداللہ، محمد بن عبداللہ۔ حضرت علی کے والد ہیں حضرت ابو طالب، علی ابن ابی طالب۔ حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب دونوں سگے بھائی ہیں۔ ان دونوں کے جو والد ہیں حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب کے، ان کے والد کا نام ہے حضرت، آگے بڑھتے ہیں، حضرت عبد المطلب۔ تو یہ رشتہ، اور پھر ظاہر ہے بعد میں جب دختر رسول خدا خاتون جنت سے ازدواج ہوا ہے تو پھر آپ رسول اللہ کے داماد بھی بن گئے۔ مکے میں پیدا ہوئے ہیں، اور جب آپ پیدا ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک ہے کم و بیش تقریباً 30 سال، 30 ایئرز اولڈ۔ اچھا، حضرت علی نے رسول اللہ کے گھر پر تربیت پائی ہے، لائک لٹرلی آپ گھر پر رہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ جب عمر مبارک تقریباً 5-6 سال ہے، اس ٹائم سے آپ رسول اللہ کے گھر پر رہے لٹرلی۔ یعنی میں سوچتا ہوں، آپ سوچیں کیا منظر ہوگا، کیا وقت ہوگا۔ اب آپ نے داستان محمد ذہن میں رکھ کے داستان علی سن لیا، ربط ہے، آپ نے سنا تھا نا، تو اب میں سوچتا ہوں کیا منظر ہوگا۔ ایک وقت تھا جب علی کے بابا حضرت ابو طالب نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آغوش میں لیا تھا، اور اب پیغمبر اکرم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ابو طالب کی جان علی ابن ابی طالب کو اپنی آغوش میں لے کر زیر کفالت رکھیں۔ کیا منظر ہوگا، اپنے گھر میں ساتھ رکھیں۔ آگے بڑھتے ہیں، داستان محمد، داستان علی۔ آپ نے داستان محمد میں دعوت ذی العشیرہ کا پورا واقعہ سنا تھا۔ قرآن کی آیت آئی، کہا گیا کہ اقربا کو، بنی ہاشم، قریب کے لوگوں کو بلائیں، گھر میں دعوت کا واقعہ ہوا، رسول اللہ کو حکم ہوا تھا رشتہ داروں کو دعوت حق دیں، آپ نے دعوت کی، ابو لہب نے آپ کو بات نہیں کرنے دی، دعوت ختم ہو گئی، پھر دوبارہ دعوت دی، پھر اس نے چاہا کہ رسول اللہ کو بات نہ کرنے دے، لیکن اب کی بار حضرت ابو طالب نے ابو لہب کو یہ نہیں کرنے دیا۔ اس ماحول میں جب مکے میں اتنی زیادہ اپوزیشن تھی، جب ابو لہب جیسے لوگ کھل کر بھی اپوز کر رہے تھے، اور ریلیٹیولی جو کلوز گیدرنگز تھی، فار ایگزامپل دعوت ذی العشیرہ، وہاں پر بھی اپوز کر رہے تھے، اس دعوت میں بھی حضرت علی کا کیا کردار تھا، کیا ریئیکشن تھا، یہ سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام حق دیا اس دعوت میں، واقعہ نہیں دہرا رہا میں، آپ سن چکے ہیں، اور مختصر پوچھا کون ہے جو میرا ساتھ دے گا، یہ علی ابن ابی طالب تھے، ابھی تقریباً 10 سال کے ہیں، 10 سے 12، عمر کم ہے، ابھی کم سنی کا عالم ہے۔ آپ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں علی آپ کا ساتھ دوں گا۔ کم سن ہے ابھی، آپ کو بیٹھنے کا کہا گیا، پھر تمہارا سوال ہوا کون ہے، حالات سب کے سامنے دمکے ہیں، کون ہے جو میرا ساتھ دے گا، پھر دوبارہ علی بن ابی طالب کر، یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ پھر بٹھایا گیا، پھر سوال ہوا،
اب کی دفعہ بھی بلند ہونے والے کا نام، کھڑے ہونے والے کا نام تھا علی ابن ابی طالب۔ یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ کہہ لیجئے ذوالعشیرہ میں جہاں علی کے بابا نے ابو لہب کو اپنے عزائم سے باز رکھ کر رسول اللہ کا ساتھ دیا، وہیں پر ذوالعشیرہ میں ابو طالب کے بیٹے علی نے علل اعلان رسول اللہ کا ساتھ دے کر مخالفین کی صفوں کو پریشان کیا۔ جملہ بدل دوں، کہہ لیجئے ابو طالب محافظ رسول بن گئے، علی ابن ابی طالب مددگار رسول بن گئے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آپ نے شیب ابی طالب کا واقعہ سنا نا، بھوک، پیاس، بائیکاٹ، ہر طرح کی مصیبتیں بنی ہاشم کے، کس طرح بنی ہاشم کو بھوکا پیاسا اور آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، کس طرح ایک گھاٹی میں ایک کوہرام بپا تھا، اور کتنے عرصے تک، یہ دنوں یا ہفتوں کا معاملہ نہیں تھا، مہینوں سالوں کا معاملہ تھا۔ قریباً جو ایج بریکٹ ہے حضرت علی کا 15 سے 17 سال کے آس پاس ہے جب یہ سارا واقعہ شیب ابی طالب کا جب پیش آ رہا ہے۔ اب یہاں حضرت علی کیا کر رہے ہیں؟ عمر یہ ہے، ہر لمحہ آپ شیب ابی طالب میں رسول اللہ کے ساتھ ہیں، ہر لمحہ ساتھ ہیں۔ پھر داستان کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب عمر مبارک تقریباً 22-23 سال ہے، ٹائم لائن کے ساتھ آگے بڑھے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے مدینہ جانا ہے، کب، کیوں، کہاں، کیسے، کس طرح ڈیسائیڈ ہوا، آپ سب سن چکے ہیں داستان محمد میں۔ مکے سے مدینہ جانا ہے، رسول اللہ کے پاس لوگوں کی امانت ہے، آپ تو امین، صادق اور امین مشہور تھے نا لوگ۔ اب جن لوگوں کو آپ کی اوپینین سے اختلاف تھا، ان کو بھی آپ کی سچائی پہ اتنا یقین تھا کہ آپ پوچھتے تھے ابھی میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ کے اٹیک کرے گا، مان لو گے؟ کہتے تھے مان لیں گے۔ ان کو بھی آپ پر اتنا یقین تھا کہ اپنی امانت آپ کے پاس رکھواتے تھے۔ اب رسول اللہ نے مکے سے مدینے جانا ہے، سو اب پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم ول نو لانگر بی ان مکہ، مکے کے لوگوں کی امانت آپ کے پاس ہیں۔ اب کیا کریں گے؟ ان امانتوں کا کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب کو امانتیں دی کہ انہیں اپنے اصل حقداروں تک پہنچ کر آپ مدینہ آئیے گا۔ جملہ سن لیجئے، جو صادق ہے، جو امین ہے، وہ امانت علی کو دے رہے ہیں۔ دنیا جن کو امین کہتی ہے، ان کا علی کی امانت و دیانت پر یہ اعتماد ہے۔ داستان آگے بڑھتی ہے، تیزی سے آگے بڑھتے ہیں۔ آپ نے ابھی داستان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سنا نا، کس طرح سرکار دو عالم کو کفار نے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، نعوذ باللہ شہید کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ وہ واقعہ کب، کہاں، کیوں، کیسے ہوا، کس کی پلاننگ، کون، سب آپ سن چکے ہیں۔ تو پھر ہوا کیا تھا؟ یہ لوگ رسول اللہ کے گھر تک آ گئے تھے، یہ لوگ تلواریں لے کر آ گئے تھے، یہ لوگ اپنے مقصد میں آگے بڑھنا چاہتے تھے۔ they were very hopeful کہ ہم کامیاب ہوں گے۔ ان کو لگتا تھا کہ ہم نے اتنا اچھا پلان کیا ہے کہ اب تو we will do it and we will very easily get away with it، کیونکہ ہر قبیلے کا ایک بندہ، تو کوئی پیچھے بھی نہیں آ سکے گا ہمارے، کوئی ایک انڈیویجول نومینیٹ ہی نہیں ہوگا، سب مل کے مخالفت کریں گے اگر کسی ایک انڈیویجول کے خلاف کوئی کاروائی ہوئی۔ تو قتل کا منصوبہ بنا، یہ لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تک آئے، تلواریں لیا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ یہ وہ موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی ابن ابی طالب سے مخاطب ہوئے، اے علی آج کی شب آپ اس بستر پر سو جائیے۔ محبوب رسول خدا، خادم رسول خدا، جان نثار رسول خدا علی ابن ابی طالب نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنی آمادگی ظاہر کیے، سو گئے ہیں۔ رسول اللہ مدینہ روانہ ہو گئے ہیں۔ عابد علی، زاہد علی، بندہ خدا علی، خوف خدا سے راتوں کو جاگنے والے علی کو اس رات جیسی نیند آئی ہے ویسی زندگی بھر نہیں آئی ہے۔ مخالفین قتل کا ارادہ رکھتے ہیں، مخالفین انتظار میں رسول اللہ باہر آئیں اور ہم ان کے خلاف اقدام کریں۔ داستان علی بن ابی طالب آگے بڑھے گی اور اپنے منطقی پورا ہم اس کو ایک کوئک سیریز کے طور پہ اختتام پذیر کریں گے، لیکن علی اور رسول تو سکوت ذات کو توڑا، سکوت ذات کو توڑا، کسی کا نام لیا، اداس بیٹھے ہوں نے خوشی کا نام لیا، حروف نور سے حرف جلی کا نام لیا، حضور پاک کے پیارے اخی کا نام لیا۔ داستان محمد و علی،
سکوت ذات کو توڑا کسی کا نام لیا، اداس بیٹھے ہوں نے خوشی کا نام لیا، حروف نور سے حرف جلی کا نام لیا، حضور پاک کے پیارے اخی کا نام لیا۔ لہو میں جب بھی حرارت کی کچھ کمی دیکھی، لہو میں جب بھی حرارت کی کچھ کمی دیکھی، ہم اہل عشق نے فوراً علی کا نام لیا۔